السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ یوں غمگین بیٹھے ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، دماغ میں اس قدر بوجھ ہے، اسٹریس ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کریں کیا نہیں کریں۔ بندہ ویلے گھومتا رہتا ہے، اس سے پوچھے بھائی ایسے کیوں گھوم رہے ہو؟ بھائی بہت ٹینشن ہے، بہت ٹینشن ہے۔ کیوں بھائی اتنی ساری ٹینشن تم نے لے کیوں لی؟ ٹینشن کو ختم کیسے کریں، دماغ کو فریش کیسے رکھیں، آج ہمارا یہ موضوع ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دماغ کو فریش کیسے رکھیں، سب سے پہلی چیز اس بات کو سمجھیے کہ فکر دو طرح کی ہوتی ہے۔ انسان کو جو سوچ آتی ہے نا، اور آدمی جس چیز کی وجہ سے ٹینشن لیتا ہے، وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے دنیا کی فکر، پیسے کہاں سے آئیں گے، اتنا سارا پڑھ لیا ہے، اب جاب نہیں مل رہی ہے، جاب مل تو رہی ہے لیکن لیول اچھا نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو ہائر لیول کی پڑھائی کی ہے اور جاب مل رہی ہے نیچے لیول کی، لو لیول کی۔ پیسے کہاں سے آئیں گے، رشتے نہیں مل رہے ہیں، شادی کیسے ہوگی، ٹینشن ہے۔ فلاں نے میرے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے، ٹینشن ہے۔ گاڑی نہیں ہے میرے پاس، ٹینشن ہے۔ بچے نافرمان ہو گئے ہیں، ٹینشن ہے۔ بیوی بات نہیں مانتی، ٹینشن ہے۔ بات تو مانتی ہے مگر کھانا اچھا نہیں بناتی، ٹینشن ہے۔ ٹینشن کی آپ جتنی شکلیں سوچ لیجئے، بندے کو ٹینشن ہوتی ہے۔ ٹینشن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے دنیا کی چیزوں کی وجہ سے انسان کی فکر، اور ایک ہے آخرت کی چیزوں کی وجہ سے انسان کی فکر۔ جب انسان اپنی جو بالکل مین فکر ہے، سب سے بڑی ٹینشن دنیا کو بنا لیتا ہے، وہ بیکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کرتے تھے، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا۔ اے اللہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر نہ بنا۔ سب سے بڑی فکر یہ ہو کہ جنت کیسے ملے، سب سے بڑی فکر جہنم سے کیسے بچے، قبر میں عذاب نہ ہو، نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے، صراط مستقیم پر سے گزر جائیں۔ سب سے بڑی فکر اس چیز کی ہونی چاہیے۔ جب بندہ سب سے بڑی فکر اس کو بنائے گا، پھر اور فکریں بھی رہیں گی۔ ایسا میں نہیں کہتا کہ آپ ٹینشن مت لو کہ آپ کمائیں گے کہاں سے، آپ جاب کی تلاش نہ کرو، نہ، وہ بھی کرنا ہے، لیکن وہ آخرت سے اس کی فکر کم ہو، آخرت کی فکر اس سے بھی زیادہ ہو۔ جب ایسا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی فکر کو سمیٹ دے گا۔ تو یہ تو بنیادی طور پہ اس بات کو یاد رکھیں، اور پھر اب آگے بڑھیں کہ دماغ فریش ہوتا ہے نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے۔ آپ کو جتنی نعمتیں ملی بھی ہیں، آپ کو کچھ نہیں ملا، آپ کہتے ہیں میرے پاس ہے کیا جو میں شکر ادا کروں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ہے کیا جس پہ میں شکر ادا کروں، تو آپ کو اس وقت سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے دماغ سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آپ کے پاس کیا دماغ نہیں ہے جس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں؟ آپ جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ کا دل دھڑک رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنا قیمتی دل نہیں ہے جس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ جب بول رہے ہیں تو آپ سانس بھی لے رہے ہیں، کہ آپ کو اللہ نے ایک لمحے میں 2 سانسیں عطا نہیں فرمائی کہ آپ ایک اندر کھینچتے ہیں اور دوسری کو باہر نکالتے ہیں۔ آپ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ جب بول رہے ہیں تو آپ کی زبان صحیح سالم ہے کہ آپ کے پاس یہ نعمت نہیں ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ کے پاس یہ نعمت نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے آنکھیں جیسی انمول چیز عطا کی ہے، آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جب آپ میری ان باتوں کو سن رہے ہیں تو آپ کے پاس کان بھی ہیں، آپ کان کی ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر آپ موبائل سے میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوگا، اس ہاتھ کی نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، اپنے والد کے ساتھ بازار میں گھوم رہا تھا، میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، میں نے لوگوں کے پاؤں میں جوتے دیکھے اور ابا سے کہا، ابا دیکھیں ان لوگوں کے پاس جوتے ہیں، میرے پاس جوتے نہیں۔ ابا کچھ نہ بولے۔ ہم آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا ایک شخص کو جس کے پاس پاؤں نہیں ہیں اور اپنے کولہوں کے بل گھسیٹ کے اپنے آپ کو آگے بڑھ رہا ہے۔ ابا نے مجھے اشارہ کر کے اس آدمی کو دکھایا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، میرے پاس جوتے نہیں ہیں تو کیا ہوا، میرے پاس پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، آپ کا دماغ فریش کیسے رہے گا؟ آپ نعمتوں پہ شکر ادا کیجئے۔ ہوتا یہ ہے، انسان کی ٹینشن کی سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ میرے پاس کار نہیں ہے، ٹینشن کی وجہ ہوتی ہے کہ میرا جو دوست میرا ہم عمر ہے، کل تک میرے ساتھ کھیل رہا تو اس کے پاس کار ہو گئی، میرے پاس نہیں ہوئی۔ میرے پاس آئی فون اگر نہیں ہے تو بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر دوست نے آئی فون لے لیا تو ٹینشن زیادہ ہوتی ہے۔
یہ وہ حسد کا جذبہ ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پہ روکا کہ حسد نیکیوں کو موڑ دینے والی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، بھی دوسرے کی شادی ہے، آپ کیوں دیوانے ہوئے پڑے ہیں؟ اگر کسی آدمی کو آئی فون مل گیا، اس کے پاس کار ہو گئی، اس کے پاس فلانی چیز مل گئی، اس کے پاس آئی پیڈ ہو گیا، آئی واچ ہے، اس کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، آپ اپنی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب آپ شکر ادا کریں گے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تیرے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بڑھا کے عطا کروں گا۔ اپنے دماغ کو فریش رکھنے کا سب سے پہلا طریقہ، جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں اس پہ شکر ادا کریں۔ دوسری چیز، جی ہاں، دوسری چیز ہے آپ سونے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اور اس وقت 90% لوگوں کا جواب ہوگا اسکرول کرتے ہیں موبائل پہ، دیکھتے 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 اب اس میں ساری چیزیں ختم ہو گئی، فیس بک پہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تو پھر انسٹاگرام کھولتے ہیں، وہاں ساری چیزیں ختم ہو گئی، اسنیپ چیٹ کھولتے ہیں، وہاں ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اب ایکس ہینڈل کھولتے ہیں، وہاں پہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لیں، تو اب ٹک ٹاک کھولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری چیزیں جب ہو گئیں اور تھکاوٹ ہونے لگی تو پھر سو جاتے ہیں۔ یہ تو ٹینشن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب وہ رات بھر آپ کے دماغ میں وہ ساری چیزیں کسی نہ کسی گوشے میں چلتی رہیں گی، نیند سکون کی نہیں آئے گی، اور جب سکون کی نیند نہیں آئے گی تو پھر جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ فریش کیسے ہوں گے؟ اپنے دماغ کو فریش کرنے کے لیے سونے سے 1 گھنٹہ پہلے سے ہی موبائل کو الوداع کہہ دیں، موبائل کو آخری مرتبہ دیکھ لیں، اس کو الوداع کہہ دیں، الارم لگا لیں صبح فجر کا، اور اس کے بعد پھر سونے سے پہلے کیا کریں؟ آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ یہ نہیں ہو پائے گا، سورہ ملک کی تلاوت نہیں ہو پائے گی، نہیں ہو پائے گی۔ آپ کو دماغ کو فریش رکھنا ہے، اچھا رکھنا ہے تو پھر کرنا ہے، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں، معوذتین پڑھیں، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، تسبیحات پڑھتے ہوئے نیند کی آغوش میں چلے جائیں، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ اے اللہ تیرے نام پہ جیتا ہوں، تیرے نام پہ مرتا ہوں، یہ پڑھ کے سو جائیں۔ لیکن رکیے، جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جب آپ ان چیزوں کو پڑھیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہیں، اور وہ بات یہ کہ اللہ مجھ پر جس نے بھی ظلم کیا ہو، جس نے مجھ پر لعنت کی ہو، جس نے مجھے مارا ہو، جس نے مجھے گالی دی ہو، جس نے میری غیبت کی ہو، میں نے سب کو آپ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اگر میں مر گیا اور وہ لوگ بھی مر گئے، میں آپ کے پاس ان سے بدلہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو اے اللہ آپ سے بدلہ چاہیے، بلکہ آپ سے تو مجھے فضل چاہیے، آپ کی رحمت چاہیے۔ آپ اس بات کو کہہ دیں اللہ تعالیٰ سے روزانہ۔ میں آپ کو سکون سے رہنے کا، دماغ کو فریش رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ بتا رہا ہوں، آپ اس چیز کو اپلائی کریں، اپنی زندگی میں لائیں۔ اور تیسری چیز جس سے آپ اپنے دماغ کو فریش رکھیں گے، گناہ سے دور رہیں۔ گناہ دل کے آئینے کو کالا کر دیتا ہے، اور جب دل کا آئینہ کالا ہوگا تو چیزیں اچھی نظر نہیں آئیں گی۔ جب چیزیں اچھی نظر نہیں آئیں گی تو گھبراہٹ تو ہوگی، لوگ کہتے ہیں گھبراہٹ بہت ہو رہی ہے، تو گھبراہٹ کے لیے گناہوں سے جتنی دوری بنے گی۔ میرے پاس ایک دوست آیا، میں اس کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا، پھر میں نے تھوڑی باتوں میں ہی تیسرے دوست کی غیبت کر دی۔ اب جب یہ میرا دوست چلا گیا، اب مجھے فکر ہو رہی ہے کہ کہیں یہ جا کے اسے بتا نہ دے، یہ جو مجھے ٹینشن ہو رہی ہے یہ میں نے خود خریدی نا، مجھے اسے نہیں خریدنا ہے۔ گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اور جب گناہوں سے ہم دور رہیں گے تو دماغ بالکل فریش رہے گا، دل پرسکون رہے گا، اور آپ ایسے زندگی گزاریں گے کہ نو ٹینشن، نو فکر، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور جب بھی کبھی کوئی مصیبت ہو، درود پاک کا اہتمام کر لیں، کیونکہ درود انسان کے غم کو دور کرتا ہے، انسان کے فکر کو اس سے ہٹا دیتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی امان میں رہیں، اور اگر آپ کو ان چیزوں پر عمل کر کے آپ کی فکر دور ہو گئی، ٹینشن دور ہو گئی، تو میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کر رہا ہوں، مجھے ضرور بتائیں انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی ٹینشن ضرور ختم ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔